بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب علامات حب اللہ تعالی للعبد والحث علی التخلق بها والسعی فی تحصیلها۔ یہ ریاض الصالحین کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی علامتوں کا بیان۔ وہ کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ والحث علی التخلق بها، اور ان علامات اور ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ والسعی فی تحصیلها، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے سعی کرنا۔ اس سلسلے میں ایک تو قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ آیت کا مضمون بالکل صاف ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، تو اس کا ایک راستہ ہے، فاتبعونی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرو، آپ کے تمام احکام کی پوری پیروی کرو۔ اس کے نتیجے میں تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اب ایک حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد قرآن پاک کے اندر آیا ہے وہ تو وحی قطعی ہے، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مضمون بھی اللہ کا ہے، اور حدیث کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں مضمون، یعنی اس عنوان سے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں رسول اللہ جل شانہ کا ارشاد۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت برتے گا، دشمنی کرے گا، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو شخص میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے عداوت کرے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آگے فرمایا بندہ اللہ کا دوست کیسے بنے گا، اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ کسی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے بندے پر فرض کی ہے۔ یعنی میری طرف سے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، جو عبادات فرض کی گئی ہیں اور جو احکام لازم قرار دیے گئے ہیں، ان کو انجام دے کر
جتنی اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور ذریعہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ اور وہ چیز اللہ کو خود محبوب ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے فرائض کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرے، تو قرب تو حاصل ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی سے۔ پھر آگے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفلی اعمال کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نفس محبت تو نفس قرب تو حاصل ہوا فرائض کے ذریعے، اور اس قرب میں اضافہ ہوتے ہوتے محبوبیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے نفلی اعمال کو اختیار کرنے سے۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وہ بندہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی شر سے مجھ سے میری پناہ چاہے تو میں اس کو ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مضمون بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرائض کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے پہلے جو ٹکڑا آیا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی دوست سے عداوت برتے گا میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس میں عداوت کے کیا معنی ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والمراد بولی اللہ کما قال الحافظ ابن حجر العالم باللہ المواظب علی طاعتہ المخلص فی عبادتہ، اللہ کا ولی وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جانتا ہو، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کیا چیز انہیں پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، وہ ہم سے کیسی زندگی گزروانا چاہتے ہیں، اس کا علم رکھنے والا ہو، العالم باللہ۔ نمبر 2 المواظب علی طاعتہ، اللہ کی اطاعت کی مواظبت و پابندی کرنے والا، ہمیشہ ہر حکم میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، اور المخلص فی عبادتہ، عبادت کے اندر اخلاص برتنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہو، نیت کے اعتبار سے مخلص ہو۔ اور یہ مقام ہر مومن کو حاصل ہو سکتا ہے، چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ المعیار التی تعرف بہ صحت الولایت، وہ معیار جس کے ذریعے کسی کے ولی اللہ ہونے کو جانا جا سکے کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، وہ یہ ہے کہ ان یکون عاملا بکتاب اللہ سبحانہ و بسنت رسولہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، یعنی شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، وَمُوسِرًا لَهُمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تمام دوسری چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہو، اللہ راضی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو، باقی کوئی چیز حاصل ہو یا نہ ہو۔ مقدماً لہما فی اصدارہ و ایرادہ، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھے۔ فرمایا فَإِذَا زَاغَ عَنْهُمَا زَالَتْ عَنْهُ وِلَایَتُهُ، اگر اس سے راستہ ہٹا تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مقام ہر مومن کو حاصل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ پر ایمان لانا، اس کو مومن کی ولایت کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ یہ تشریح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم نے اولیاء اللہ اور ولی اللہ کو ایک ہوا بنا رکھا ہے۔ ولی اللہ کوئی بہت اونچی مخلوق ہوگی، یہاں ہر ایمان والے کو ولایت حاصل ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عمل کے اندر مخلص ہے، ریاکاری اور دکھاوے کے جذبے سے پاک ہو کر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، ہر ایسا بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اب آ جائیے، یہ جو فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت برتے گا میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی نیک مسلمان جو پابند شریعت ہے، 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، بظاہر گناہوں سے بچتا ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ایمان والا بندہ ہے۔ اس کے خلاف اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، اسے اذیت پہنچانا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کی دعوت دینا ہے۔ اور جس کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جائے، آسمان و زمین میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے وہ اللہ کے بندے کہ جو بظاہر زندگی میں متبع شریعت ہیں، نیک ہیں، ہواؤں میں اڑتے نہیں ہیں، آسمان کے تارے توڑ کر نہیں لاتے، دنیا ان کو اولیاء اللہ میں شمار نہیں کرتی، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے وہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ ان کی عام زندگی کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، شریعت کا اتباع پایا جاتا ہے۔ ایسے کسی کے خلاف عداوت کرنا، ان کی طرف سے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یا اپنے کسی قول یا فعل سے ان کو اذیت پہنچانا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایذائے مسلم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے کے ٹکڑے کو دیکھیے، فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے بندوں پر فرائض عائد کیے ہیں ان سے زیادہ محبوب کوئی چیز مجھے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر سکے۔ یعنی بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے محبوب راستہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو فرائض عائد کیے ان کو انجام دے۔ فرض نمازیں ہیں، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، یہ تو عبادات کے سلسلے کی چیزیں ہیں۔ معاملات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو فرائض کے اندر ہیں۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے کو فرض قرار دیا ہے، قطع رحمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، حلال کھانے کو فرض قرار دیا ہے، حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو معاملات ہوں، اخلاق ہوں، تواضع اختیار کرنا ضروری ہے، تکبر اختیار کرنا حرام ہے۔ جتنی چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑنا فرض ہے۔ تو جتنی چیزیں میں نے بندوں پر فرض کی ہیں، صرف عبادات کا تذکرہ نہیں ہے، جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کو انجام دے کر بندہ جتنا اللہ کا محبوب بن سکتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں بن سکتا۔ تو قرب حاصل کرنے کا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب راستہ کیا ہے؟ بندہ فرائض کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر بندہ نفلی اعمال کے ذریعے اور زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
ایک قرب اور ایک محبوبیت۔ فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور نوافل کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ پھر اس محبوبیت پر بہت کچھ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سنیے، فرمایا پس جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہے تو میں اس کو اس سے پناہ عطا کرتا ہوں۔ ان جملوں کا کیا معنی ہے؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کی شرح وحشی نے بھی لکھی ہے، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا کان وہی چیزیں سنتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اس کی آنکھیں وہی چیزیں دیکھتی ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اس کا ہاتھ انہی چیزوں کو چھوتا ہے، پکڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے پیر انہی راستوں پر چل کر جاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، گناہوں سے اس کو بچایا جاتا ہے، نیکی کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ کی طرف سے مدد ہو، غیبی نظام ہمارا محافظ بن جائے، گناہوں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالی ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہمارے پیر کو روک دیا جائے کہ اس راستے پہ نہیں جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے، یہ چیز تمہیں نہیں دیکھنی ہے، یہ چیز دیکھنی ہے، یہ بات نہیں سننی ہے، یہ چیز سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ تشریح تو بے غبار ہے اور شارحین اسی کو نقل کر رہے ہیں، لیکن اساتذہ سے ایک معنی اور بھی سنا ہے، وہ یہ ہے کہ کاموں کے انجام دینے میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد کی جاتی ہے۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی سننا، وہ سننے کا ارادہ کرتا، میں اس کے کام کو پورا کرا دیتا ہوں، دیکھنا چاہتا اس کے لیے دیکھنا آسان کر دیتا ہوں، کہیں چل کر جانا چاہتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، یعنی اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہوں، کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو کرنا آسان کر دیتا ہوں۔ یہ محبوبیت کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے، تو ایک تو دنیا کے اعتبار سے کام آسان ہو جاتا ہے، دوسرے غیبی حفاظت ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان سے وہی اعمال صادر ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ کے نزدیک مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ دعا میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، کسی چیز کا مانگنا، کسی چیز سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان رجیم سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، جتنی تکلیف دہ چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ پہلے نمبر پر فرائض کا پورا اہتمام کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، تو اس پر دو ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اعضاء و جوارح سے وہ اعمال صادر کراتا ہوں جو مجھ کو پسند ہیں، دوسرے اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں، جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جس چیز سے پناہ چاہے گا اس سے اس کو پناہ عطا کروں گا۔ لیکن مانگنے پر اس چیز کے ملنے کا معنی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات شارحین یہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا معنی بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو فرمائے کہ جو مانگتا میں دیتا ہوں، اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ جو چیز مانگی گئی ہے بے عینی ہی وہی مل جائے، نمبر دو اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے، نمبر تین
آخرت میں اس کا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جائے، لیکن وہ دعا رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں جاتی۔ تو یہ مستجاب الدعوات ہونے کا ثمرہ بھی اسی پر مرتب ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے، اس کی محبوبیت، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، سب سے اعلیٰ ذریعہ جو اللہ کو بھی پسند ہے وہ فرائض کا اہتمام ہے۔ ایک مزاج یہ ہے، فطرت بلکہ بن گئی ہے کہ فرائض کو ادا کر کے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کوئی نفلی عمل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، مجمع ہے، انشاءاللہ سب کے سب 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں گے، روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کر کے آتے ہیں، یہ خیال ہوتا ہے چلیے ہم نے نماز ادا کر لی، نماز فرض تھی ادا کر دی، اللہ راضی ہو جائیں گے، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل گیا تو ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، اور اگر رات کو اٹھ کر تہجد کی 4 رکعت پڑھ لی سمجھتے ایک دولت حاصل ہو گئی۔ یقیناً یہ دولت ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اصل دولت وہ فرض عشاء کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کی ہے۔ اس کے بعد جو رات کو اٹھے ہیں یہ اس میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، فرائض اصل ہیں۔ اس لیے فرائض کی ادائیگی پر قلب کے اندر فرحت و انبساط کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ فرض نماز ہو، فرض روزہ ہو، اللہ نے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ صرف ایک فریضہ کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہم کو ملی ہے۔ اللہ نے اپنے قریب کرنے کا ہمیں راستہ بتایا تھا اور اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو نفلوں کے ذریعے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے یہ اصل قرب کے اندر اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور اصل جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے۔ نمبر 2، نفلی اعمال کا ثمرہ جہاں آخرت کے اندر یہ مرتب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل ہوگا، دنیا میں گناہوں سے حفاظت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، اسی کے ساتھ ساتھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض عبادتوں کے اندر جو کوتاہی رہ جاتی ہے اس کی تکمیل نفلی اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے اس کی تشریح کی ہے، ایک کوتاہی یہ ہے کہ نماز فاسد ہو گئی یا نماز ادا نہیں کی ہے تو اس کی تلافی تو نفلی نماز کے ذریعے نہیں ہوگی۔ ایک فرض نماز اگر چھوڑ دی ہے اور 1000 رکعت نفلیں ادا کرے گا تو وہ فرض کی کفایت نہیں کر سکتا۔ اسی کے معنی میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے قصداً روزہ چھوڑ دیا ہے تو زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے گا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ نفلی روزہ رکھے گا اگر زندگی بھر، ایک فرض کا مکہ برابری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ نفلوں کے ذریعے جو تلافی ہوتی ہے اس معنی میں نہیں ہوتی کہ چھوٹی ہوئی فرض نماز اور چھوٹے ہوئے فرض روزے کی جگہ یہ نفل کارآمد ہو جائے گی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اور روزے میں اور دیگر عبادات میں جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، سنت اور آداب کی رعایت کرنے کے اعتبار سے جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی رہ گئی ہے، نفلی اعمال کے ذریعے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی کمی رہ گئی نماز کے اندر، جس شان کی نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی تو نفلوں کو اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا تو انشاءاللہ وہ نماز قابل قبول بن جائے گی۔ یہ عمل ہر چیز کے اندر ہے، جسے ابھی روایت آئی ہے کہ فرض ادا کرنے سے قرب حاصل ہوتا ہے، نفلوں کے ذریعے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو 4 عبادتیں ہیں، ہر ایک فرض کے ساتھ نفل بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے ساتھ نوافل ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور مطلق نفل نمازیں ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، فرض روزے کے ساتھ نفل روزے ہیں۔ حج ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائیں تو بار بار حج ادا کرنا چاہیے۔ معلم الحجاج میں مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے، حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو استطاعت عطا فرمائے تو 5 سال کے وقفے سے اسے حج کر لینا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے، مال کا 40واں حصہ ایک بار سال میں نکالنا ہے،
لیکن نفلی صدقہ خیرات سال بھر کرتے رہنا ہے۔ تو اصل زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر مقدار کے اعتبار سے کمی ہوئی تو نفلی صدقات سے پورا نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کی شان میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلی صدقات سے پوری ہوگی۔ بس اب یہی حال ہے روزے کا بھی۔ اب میں آگے آپ کے سامنے کچھ نفلی روزوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیان اسی کی تمہید کے طور پر تھا۔ فرض روزے کے علاوہ احادیث میں پورے سال میں مختلف نفل روزوں کا تذکرہ ہے۔ اب ان روایات کا ترجمہ سنیے۔ باب فضل صوم المحرم و شعبان والاشہر الحرم، فرماتے ہیں محرم کے مہینے کے روزے کی فضیلت اور شعبان کے روزے کی فضیلت اور حرمت والے مہینوں کے روزے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ، یعنی عاشورہ کی 10 تاریخ کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ 2 چیزیں ہیں۔ آگے روایت آ رہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے لیے چستی اور صحت برقرار رہے، لیکن آدھے مہینے سے پہلے زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ایام میں شعبان کے پہلے نصف حصے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سلسلے میں، نفلی روزے کے سلسلے میں کچھ معمولات تھے جو آگے آ رہے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 روزہ، ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ۔ اگر کسی عذر کی بنا پر، سفر کی وجہ سے، طبیعت میں بشاشت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی روزہ آپ کا چھوٹ جاتا تھا، سب کو شمار کر کے رکھتے تھے، اور شعبان کے پہلے نصف میں آپ ان تمام روزوں کی قضا کرتے تھے، حالانکہ وہ نفلی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی نفلی عمل بھی ایک مرتبہ آپ کر لیتے تھے تو پھر ہمیشہ اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو نفلی روزے جو مہینے کے 3 روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، ان روزوں میں کا کوئی روزہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا تو ان سب کو جوڑ کر آپ شعبان کے پہلے نصف میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے شعبان کے نصف اول میں آپ کے روزوں کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اب یہ ایک روایت دوسری دیکھیے، فضل الصوم وغیرہ فی العشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت، یہ بھی بہت اہم ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن جس کے اندر نیک اعمال اللہ کو پسند ہوں ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ 10 دن کون ہیں؟ یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 تاریخیں۔ اس میں روزہ، صدقہ، نماز، نوافل، ساری کی ساری عبادتیں شامل ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد بھی؟ یعنی آپ نے جو فرمایا
کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے سے زیادہ دوسرے دنوں میں پسندیدہ نہیں ہے، تو کیا راہ خدا کا جہاد بھی دوسرے دنوں کا پسندیدہ نہیں ہے؟ سوال کیا صحابہ نے. آج نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں دوسرے دنوں کا جہاد بھی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلے اور کچھ لے کر نہ لوٹے، یعنی جان بھی قربان کر دے اور مال بھی قربان کر دے، وہ اس سے بڑھ کر ہو جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اب ان 3 روایتوں سے آپ کو 3 روزے معلوم ہوئے. ایک تو عاشورہ کا یعنی محرم کے 10 تاریخ کا روزہ، اور ایک ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ. 10 دنوں سے مراد 9 دن ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو بقرعید کا دن ہوتا ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور ایک شعبان کا روزہ. اب اگلی روایت میں اس کی اور تشریح آ رہی ہے. باب فضل یوم عرفۃ و عاشورہ و تاسوعہ. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت، اور محرم کے مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کی فضیلت. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفۃ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ رواہ مسلم. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ گزشتہ اور موجودہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یکفر السنۃ الماضیۃ گزشتہ سال کے، والباقیۃ اور موجودہ سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ متفق علیہ. بخاری و مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا یعنی 10 محرم کا، اور لوگوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیۃ رواہ مسلم. دوسری روایت سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ روایت زیادہ راجح ہے جس میں موجودہ سال کا تذکرہ نہیں ہے. وعن ابی عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع رواہ مسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم 2 دن کا روزہ رکھوں گا. چنانچہ افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھا جائے، صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کو شامل کر لیا جائے تاکہ وہ 2 ہو جائے. یہ جس سال آپ نے ارشاد فرمایا تھا اسی سال آپ کی وفات ہو گئی، اگلے سال کا عاشورہ آپ کو نہیں ملا. اس میں عرفہ کے روزے کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی 9 ذی الحجہ کی، یہ سب سے اہم ہے. ویسے تو پہلی روایت میں معلوم ہوا کہ پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک تمام نیک اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں. اس میں 10 تاریخ کا روزہ منع ہے، باقی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزانہ روزہ رکھا جا سکتا ہے. اگر سب دنوں میں یا زیادہ دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو ضرور روزہ رکھ لینا چاہیے. اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے. اب ایک اور روزہ دیکھیے. باب استحباب صوم 6 ایام من شوال. شوال کے مہینے کے 6 روزہ رکھنے کی فضیلت اور اس کا استحباب. عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر رواہ مسلم. ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ پورے سال کے روزہ رکھنے کے مانند ہے. 6 دن کا روزہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو کتنا ملے گا؟ 10 گنا. تو ایک مہینے کا روزہ رکھا تھا رمضان کا، وہ چاہے 29 کا مہینہ ہو چاہے 30 کا مہینہ ہو، 30 روزوں کا 10 گنا 300، اور 6 روزے کا 10 گنا 60.
تو رمضان کا 1 مہینہ اور 6 دن شوال کا ملا کر 36 دن کے روزے کا 360 دن ہو گیا. سال میں 360 دن ہوتے ہیں، پورے سال کے روزے کا اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا. وہاں باب استحباب صوم الاثنین والخمیس، ایک نفلی روزہ یہ بھی ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، رواہ مسلم. سوموار پیر کے دن کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی، اسی دن مجھ کو نبوت ملی تھی، یا یہ فرمایا کہ اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا تھا. یہ پسندیدہ دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھتے تھے. اور اس کے ساتھ پنجشنبے کو بھی شامل کر لیجئے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض علی عملی وانا صائم، رواہ الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سوموار کو اور پنجشنبے کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میرا عمل جب پیش ہو تو وہ جو میری حالت روزے کی ہو. اس طریقے سے ہر سوموار ہر جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اب ایک اور سنیے، باب استحباب صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا. الافضل صومها فی الایام البیض، جس میں افضل کیا ہے؟ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ. ایام بیض یعنی روشن راتیں جس میں چاند پورا ہوتا ہے. 14ویں رات کو ایک دم مکمل ہوتا ہے، ایک دن اس کے پہلے اور ایک دن اس کے بعد. 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ ایام بیض کا روزہ کہلاتا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور آپ نے صحابہ کو اس کی تاکید فرمائی تھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صیام ثلاثۃ ایام فی کل شہر ورکعتی الضحی وان اوتر قبل ان انام، متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائیں، 3 نصیحتیں فرمائیں. نمبر 1، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو. نمبر 2، چاشت کی نماز ادا کیا کرو. ایک تو اشراق کی نماز ہوتی ہے، سورج طلوع ہو کر تھوڑا سا بلند ہو جائے تو، اور ایک جب کافی بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے جتنا عصر کے وقت مغرب کی جانب بلند ہوتا ہے اتنا ہی طلوع ہو کر مشرق کی طرف بلند ہو جائے. یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کر لینا، یہ چاشت کی نماز ہے. ہمارے عرف میں اشراق کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، چاشت کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے چاشت کی نماز زیادہ اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول جو تھا وہ چاشت کی نماز کا تھا اور آپ نے اس کی وصیت بھی فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں. نمبر 1، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنا اور سونے سے پہلے وتر ادا کر لینا. یہ بات آ چکی ہے کہ وتر کا اصل وقت تو تہجد کے بعد ہے، لیکن جو طالب علم ہیں، جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، جن کو آخر شب میں اٹھنا یقینی نہیں ہے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لیں، جو اب 99% سے زیادہ مسلمانوں کا معمول ہے، الا یہ کہ کوئی یقینی طور پر شب بیدار ہو اور اس کو آخر شب میں وتر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہو. بالکل یہی مضمون ایک دوسرے صحابی سے منقول ہے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی حبیبی بثلاث، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائیں، لن ادعہن ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا ہرگز ان کو چھوڑوں گا نہیں. بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے، صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز، بھی اللہ انام حتی اوترا، اور اس وقت تک نہ سوؤں جب تک کہ وتر ادا نہ کر لوں. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے میں 3 روزہ رکھ لینا یہ ہمیشہ کا روزہ ہے۔ اسی ضابطے سے 3 روزہ رکھیں گے 30 روزے کے ثواب ملے گا، تو گویا پورے سال اس نے روزہ رکھ لیا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ وعن معادۃ العدویۃ انہا سالت عائشہ رضی اللہ عنہا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام قالت نعم فقلت من ای شہر کان یصوم قالت لم یکن یبالی من ای شہر یصوم۔ معاذہ عدویہ ایک تابعیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمانے لگی ہاں۔ میں نے پوچھا کون سے مہینے کے کون سے حصے میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمانے لگی لم یکن یبالی، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھا جائے، پہلے عشرے میں، درمیانی عشرے میں، آخری عشرے میں، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلسل ہی رکھا جائے۔ ایک مہینے میں متفرق طور پر بھی اگر 3 روزے رکھ لیے گئے، ابتدائی عشرہ میں 1 رکھ لیا، درمیانی عشرے میں 1 رکھ لیا، آخری عشرے میں 1 رکھ لیا، تو بھی مہینے کا 3 روزہ ہو جائے گا۔ اور لیکن پسندیدہ وہی ہے کہ 13، 14، 15 ہو۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صمت من الشہر ثلاثا فصم 13 و14 و15 رواہ الترمذی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مہینے کے 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہی مضمون ایک دوسری حدیث میں ہے۔ وعن قتادہ ملحان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام ایام البیض 13 و 14 و 15۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قتادہ ابن ملحان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ایام بیض کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتی۔ یہ حکم وجوبی نہیں تھا، ترغیب کے طور پر تھا، یعنی 13، 14، 15 کو۔ تو یہ اتنی روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب سب کو جوڑ لیجئے، نفلی روزے کون کون سے ہیں۔ پہلی بات تو وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک مہینے کا فرض روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں میں جان پیدا کرنے کے لیے اور ان روزوں کے ذریعے جو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے اس کو محبوبیت میں بدلنے کے لیے نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور نفلی روزوں کی بہت سے مواقع ہیں۔ نمبر 1 محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اور اگر ہو سکے تو 9 اور 10 دونوں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے، اور اگر سب دن نہ ہو سکے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو روزہ۔ اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے، اور ایسے ہی ذوشنبے اور جمعرات کا روزہ، اور ایک روزہ جو شعبان کا تھا اس کا تذکرہ نہیں آیا، 15 شعبان کا روزہ، اس جگہ وہ روایت نہیں لے آئے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان والی رات آ جائے تو رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اس کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ رات اور راتوں کے مقابلے میں امتیاز رکھتی ہے، خصوصیت رکھتی ہے، اس لیے رات کو عبادت اور اگلے دن کا روزہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ایک روزہ شعبان کا ہو گیا، 15 شعبان کا، اور اگر کچھ روزے قضا باقی رہ گئے ہیں تو اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے پہلے نصف حصے میں ان کی قضا بھی کر لینی چاہیے اگر اس سے پہلے قضا نہ کی ہو۔ تو اب نفلی روزوں میں جس کو جتنی توفیق ملے، جتنی ہمت ہو، اگر ہمت ہو تو ہر دوشنبے اور جمعرات کو روزہ رکھے۔ اتنا نہیں کر سکتے تو مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کریں، چاہے متفرق چاہے مسلسل۔ اور اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ، عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ اور شعبان کے 15ویں تاریخ کا روزہ، ان کی جو فضیلت ابھی آپ کے سامنے آئی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے نفلی اعمال کے ذیل میں نفلی روزوں کا بیان آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں
ہاں نفلی اعمال کے اندر تو تداخل ہو جاتا ہے. اگر قضا روزہ رکھنا ہے تو آپ سوموار اور جمعرات کو رکھ لیجئے. سوموار اور جمعرات کا دن روزے کی حالت میں بھی گزر جائے گا اور روزے کی قضا بھی ہو جائے گی. دعا فرما لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم احینا ما علمت الحیاۃ خیرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاۃ خیرا لنا واجعل الحیاۃ زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا من کل شر. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمن الدنیا والآخرۃ رحمہما. انت ترحمنا فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحہ. اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واحلل سقیمۃ صدورنا واجعلنا من الراشدین. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری توفیق سے جو فرائض ادا ہوتے ہیں اللہ ان کے اندر بھی شان قبولیت پیدا فرما. اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے. ان میں جو کمی کوتاہی رہے گی ان کو معاف فرما دے. اور تو ہی اپنی توفیق سے ہمیں نفلیں ادا کرنے کی بھی توفیق کا موقع عطا فرما. نفلی روزوں کی توفیق عطا فرما، نفلی نمازوں کی توفیق عطا فرما، نفلی صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرما، نفلی حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما. جن کے ذمہ فرائض باقی رہ گئے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے بال بال حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کی ہر طرح کی گناہوں سے حفاظت فرما. ہماری آنکھ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے کان کی بھی حفاظت فرما، ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھ پیر کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے قلب و دماغ کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام عادات سے صادر ہونے والے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تمام اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے، اخلاق حسنہ کا پیکر بنا دے. اے اللہ ہمیں تواضع عطا فرما. اے اللہ ایثار عطا فرما. اے اللہ قناعت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ حب دنیا اور حب مال اور حب جاہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر شان قبولیت پیدا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ ماہ مبارک اب جانے والا ہے. اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. شب قدر کے سلسلے کی جو راتیں ان کے اندر بھی خاص طور سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مقبول عبادت عطا فرما، شب قدر کے مقبول عبادت عطا فرما. ان راتوں میں جو جو دعائیں مانگی جائیں ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے جو بڑے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جن کے علوم سے اور جن کی خدمات سے ہمیں نفع پہنچ رہا ہے اللہ ان سب کی بہترین ان کو جزا عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ان کے بھی اور جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں نفع پہنچا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، کینے اور حسد سے حفاظت فرما. اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دنیا سے جانے سے پہلے تمام حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے آخرت کے وبال سے ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اے اللہ ان کی عظمت و ان کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھا دے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.